الحمد لله والصلاة والسلام على النبي الأمي الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ مِّن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین جل سبحانہ و تعالی کے لیے خاص ہیں، جو ہم سب کا مالک بھی ہے اور ہمارا خالق بھی. معبود حقیقی صرف اور صرف میرا اللہ ہے. میرے اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جسے مستحق کی عبادت کہا جائے. میرا رب رحیم بھی ہے اور کریم بھی. جب انسان کی تمام امیدیں ٹوٹنے لگتی ہیں اور تمام سہارے چھوٹنے لگتے ہیں اور تمام صاحبان اسے گرتے نظر آتے ہیں، اس لمحے جو ذات انسان کو تھامتی ہے اس کو کہتے ہیں میرا اللہ. کائنات ارض و سما کے ہر ذرے کے بدلے میں تا قیام قیامت اربوں خربوں کے حسد سے درود و سلام. آقا نامدار مدنی تاجدار فخر دو عالم امام الانبیاء خاتم المرسلین سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کے صدقے میں اللہ جل سبحانہ و تعالی نے ہمیں ان گنت نعمتوں سے مالا مال فرمایا. ذی وقار محترم اور محتشم سامعین، اسلام نام ہے محبت رسول کا، اور ایمان نام ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام کے ارکان ہیں مشہور
جن کے متعلق آپ علماء سے بھی وقتاً سنتے رہتے ہیں، اور سکول کے طالب علم دینیات کی کتابوں میں ان ارکان کو پڑھتے ہیں، یا مساجد میں جو ناظرہ قرآن کی کلاسز لگتی ہیں وہاں بھی آپ کو یہ باور کروایا جاتا ہے کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں، لیکن ایمان کا جو تعلق ہے وہ خالصتاً عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ قرآن کی 20 آیات اس پر شاہد ہیں کہ قرآن کہتا ہے ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے۔ گھٹنے اور بڑھنے کے لیے جسم کا ہونا لازم ہے، جبکہ ایمان کسی جنس اور جسم کا نام نہیں ہے۔ جب یہ کسی جنس یا جسم کا نام نہیں ہے تو پھر قرآنی آیات کا معنی اور مطلب کیا ہوگا کہ ایمان بڑھتا ہے، ایمان گھٹتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَزَادَهُمُ اللَّهُ ایمانا، بس اس کی بدولت ان کا ایمان اور زیادہ ہوا۔ مفسرین کرام نے ان تمام آیات کے تحت جو خلاصہ کلام لکھا ہے وہ یہ ہے کہ ایمان نام ہے عشق رسول کا، لہذا معیار عشق جس ترتیب میں ہوگا ایمان اسی ترتیب میں رہے گا۔ جتنا معیار عشق بڑھتا جائے گا ایمان اسی حساب سے بڑھتا جائے گا، اور اگر معیار عشق میں کمی آتی گئی تو ایمان کے وزن میں اسی ترتیب سے کمی آتی جائے گی۔ اب اس اصول کو سامنے رکھنے کے بعد میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک میں آپ کی خدمت میں یہ روایت عرض کی تھی کہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان ہے کہ ساری امت کا ایمان اگر جمع کیا جائے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان پھر بھی بھاری ہے۔ اب اگر ہم اس کو آسان ترین، عام فہم، سلیس ترین الفاظوں میں سمجھنا چاہیں تو مطلب اس کا یہ بنتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عشق رسول کے اس درجے پر بیٹھے ہیں کہ ساری امت کا عشق رسول اگر جوڑا جائے تو ابو بکر کا عشق رسول پھر بھی بھاری ہوگا۔ اب احادیث کی روشنی میں اس عنوان کو سمجھتے ہیں۔ ابھی 37 لوگ مسلمان ہوئے ہیں، مکہ المکرمہ کی وادیاں ہیں اور کل مسلمانوں کی تعداد 37 ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اب اعلانیہ تبلیغ کا کام شروع کرنا چاہیے، چھپ چھپا کر کتنا عرصہ چلیں گے؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر ابھی ماحول سازگار نہیں ہے، افرادی قوت کم ہے،
باطن کے اسباب تو ڈھیر ہیں لیکن ظاہر کے اسباب وہ کم ہیں. ابھی کچھ توقف کیا جائے اور مزید لوگ مسلمان ہو جائیں, قوت بڑھے, سرداروں سے کچھ لوگ ہمارے قافلہ روحانیت میں شامل ہو جائیں تو پھر ہم اعلان تبلیغ کا کام شروع کر دیں گے. لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا اصرار بڑھتا گیا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اصرار پہ فیصلہ فرما لیا. یہ روحانیت کا قافلہ حضرت ارقم بن ابی ارقم کے گھر سے نکلا اور حرم میں آ گیا. اب سبھی حرم میں آ کر بکھر گئے مسلمان. کوئی کسی گروہ میں بیٹھا, کوئی کسی گروہ میں جا کر بیٹھا, کیونکہ حرم کے اندر آس پاس مطاف میں اور قرب و جوار کی تمام جو سائڈیں خالی تھی وہاں کفار اپنی اپنی مجالس لگا کر بیٹھے. اب بیٹھ کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی بیت اللہ شریف کے قریب تشریف فرما. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے. اور خطاب شروع فرمائیں. کہا, مطاف میں بیٹھنے والوں, ابو بکر تم سے مخاطب ہے. اشارہ کیا بیت اللہ کی طرف. اس گھر کا رب واحد ہے اور اس گھر کے ساتھ جو ذات ستودہ صفات تشریف فرما ہے وہ اللہ کے آخری اور سچے رسول ہیں. خطاب اول کی حیثیت سے یہ خطاب ہوا, کفار ٹوٹ پڑے. ہر سمت سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذل و خوف کرنا شروع کر دیا. یہاں تک کہ ربیہ نے اپنا مکہ آپ کے چہرہ انور پر اتنے زور سے مارا اور ساتھ اپنے جوتے مارے کہ آپ کا چہرہ اتنا سوج گیا کہ نقش و نگار کی شناخت باقی نہ رہی. بے ہوش ہو کر گرا. آپ کے خاندان قبیلہ تیم کو پتہ چلا, باغی ہو گیا. کفار کے نرغے سے آپ کو چھوڑایا, لیکن انہیں یقین ہو گیا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی چوٹیں اتنی گہری ہیں کہ اب یہ جان بر نہیں ہو سکے گی. اٹھا کر گھر لائے. آپ بے ہوش کر پڑے رہے. ایک دن ایک رات اور اگلا دن سال بے ہوش رہے. اگلی شام کو ہوش آیا تو آپ کی والدہ ماجدہ آپ کے سرہانے کھڑی تھی, انتظار میں کہ میرے بیٹے کو کب ہوش آتا ہے. خاندان کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی وقت بھی کسی ناگہانی خبر کا سامنا کیا جا سکتا ہے, اور اعلان کر کے آئے تھے حرم میں کہ اگر ابو بکر صدیق ان چوٹوں سے نہ بچے تو پھر یاد رکھنا ربیہ بھی نہیں بچے گا. اس کے لیے ہمیں مکہ کی گلی گلی میں بھی جنگ کرنی پڑی تو ہم کریں گے. یہ قبیلے کی طرف سے اعلان ہو چکا تھا. اب پورے مکہ میں ایک خوف کا عالم طاری تھا کہ نہ معلوم کیا رزلٹ آؤٹ ہوتا ہے اور نتائج کیا بنتے ہیں. اس لیے خاندان کے لوگ جمع تھے. ہوش آیا, آنکھ کھلی,
خاندان کے لوگوں نے فوراً آپ کی والدہ سے کہا انہیں کچھ کھلایا جائے یا پلایا جائے، چونکہ یہ 24 گھنٹوں کے بعد ہوش میں آئے ہیں۔ ماں فوراً پانی لے کر آگے بڑھی، کہا اماں پانی کو رہنے دو۔ ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے یہ بتاؤ میرے آقا کا حال کیا ہے؟ پہلے یہ بتاؤ۔ ماں نے کہا بیٹے مجھے ان کے متعلق کوئی خبر نہیں، کس حال میں میں نہیں جانتا۔ خاندان کے کچھ نوجوان اٹھے، ابو بکر انہی کی وجہ سے مار پڑی ہے، ابو بکر انہی کی وجہ سے بدتمیزی ہوئی ہے، ابو بکر انہی کی وجہ سے تیری یہ حالت ہوئی ہے، ابو بکر انہی کی وجہ سے اس کیفیت سے ہم دو چار ہوئے ہیں۔ تجھے ہمارے معبودوں کی قسم کچھ کھا پی لے پھر بات کریں گے۔ کہا نہیں، یاد رکھو جتنی دیر تک رسول اللہ کی خبر نہیں آتی میں کچھ نہیں کروں۔ ماں نے کہا بیٹے میں کہاں سے خبر لوں؟ کہا جاؤ عمر بن خطاب کے گھر جاؤ۔ عمر بن خطاب کی بیٹی حفصہ سے پوچھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا؟ ماں بیٹے کے آگے مجبور ہوئی، آئی، انہوں نے بھی ڈرتے ہوئے کہا مجھے تو نہیں پتا، میں تو نہیں جانتی کہ ان کا کیا حال ہے۔ اچھا یہ آ کر خبر خود بتا دو۔ حفصہ ابو بکر میں نہیں جانتی۔ کہا نہیں تجھے پتا ہوگا بتاؤ۔ حفصہ نے اشارہ کیا ماں کی طرف، کیا ان کی موجودگی میں بتا دوں؟ یہ جو خاندان قریش کے نوجوان کھڑے ہیں ان کی موجودگی میں بتا دوں؟ کہا ہاں بتا دو ان کی موجودگی میں۔ کہا اللہ کے رسول صحیح سلامت۔ ماں نے کہا بیٹے اب کچھ کھا لو۔ کہا نہیں ابھی نہیں، جتنی دیر تک اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لوں تسکین نہیں ہوگی۔ میں کیسے لے جاؤں؟ تم دیکھتے نہیں ہو گلی گلی میں نوجوان کھڑے، گلی گلی میں بہرے ہیں۔ کہا جیسے بھی ہے رات ڈلنے دو، مجھے ایک مرتبہ لے جاؤ۔ رات ڈلی، ایک طرف سے ماں نے تھاما، ایک طرف سے حضرت حفصہ نے تھاما، حضرت ابن ارقم کے گھر میں لائے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین پر گھستے پاؤں کی آواز سنی، سرکار دروازے پر تشریف لائے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے تو علامہ ابن عساکر، علامہ ابن طبری، امام بخاری، ابن اسیر، ابن کثیر سبھی نے لکھا ہے سرکار تیز قدموں سے آگے بڑھے اس سے قبل کہ ابو بکر جھکتے، میرے آقا نے ابو بکر کو سینے سے لگا کر ابو بکر کا بوسہ لے لیا۔ سرکار نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا بوسہ لیا، کہا آپ سلامت ہیں، اب ابو بکر کھائے گا بھی پیے گا۔ یہ جو معیار عشق ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اصل یہ ایمان ہے جو آپ کو کہیں سے نہیں ملے گا، کسی اور جگہ سے بھی آپ کو یہ نہیں ملے۔ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا درجہ اس لیے افضل ہے کہ معیار عشق دیکھیے کہ کس جگہ پر کھڑا ہے۔ پھر صلح حدیبیہ 6 ہجری کا واقعہ، عروہ بن مسعود ثقفی سفیر مکہ، ابھی ایمان قبول نہیں کیا، مسلمان نہیں ہے، مکہ کے سرداروں کے سفیر بن کر آئے، آ کر دمکی امیز لہجے میں میرے آقا سے بات کرنے لگے۔ کیوں؟ دنیا بھر میں اپنی سفارت کا سکہ بٹھایا ہوا تھا، کیسر و کسرا کے محلات میں اہل مکہ کی سفارت کی تھی عروہ بن مسعود ثقفی نے، ایک نڈر سفیر کی حیثیت سے دنیا بھر میں جانا جاتے تھے، وہی لہجہ یہاں بھی اختیار کیا۔ کہا میں ابھی دیکھ کر آیا
آپ کو بتانے آیا ہوں بزور شمشیر مکہ والے آپ کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے. انہوں نے راستوں پر پہرے بٹھا دیے اور آپ کو داخل مکہ نہیں ہونے دیں گے. اور اشارہ کیا صحابہ کی طرف. حضرت ابوبکر صدیق پیچھے بیٹھے حضور کے, اشارہ کر کے پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ جب مکہ کے نوجوانوں نے وار کیا تو یہ بوڑھے بزرگ جو آپ کے ساتھ آئیں گے سب تتر بتر ہو جائیں گے. یہ جملے کہنے کی دیر تھی. ابوبکر صدیق کھڑے ہو گئے, عروہ بن مسعود کو یہاں سے پکڑا, زمین سے کھڑا کر دیا, کہا تیری جرأت اور جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ سننا. کہا جا کر اپنے بتوں کی شرمگاہ چاٹو. لفظ یہ بولے, جاؤ اپنے بتوں کی شرمگاہ چاٹو. دنیا کے کتے تمہارا خیال ہے ہم رسول اللہ کو چھوڑ جائیں گے, ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے, رسول اللہ کو نہیں چھوڑیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. محدثین نے لکھا سرکار کے زیر لب تبسم آیا. سرکار زیر لب تبسم فرما رہے تھے یہ جملے سن کر. عروہ بن مسعود پر اتنا روب چھایا, اتنا روب چھایا, جو دھمکی امیز لہجے سے کہہ رہا تھا نا کہ مکہ والے مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے, جا کر مکہ والوں کو کہتا ہے خدا کے لیے ان سے مت لڑنا. ان کے ایک عاشق کی کہانی میں نے دیکھی یا نہیں؟ اگر سب کی کہانی چھیڑی تو تم سارے راستے ان کے لیے کھول دو. یہ معیار عشق حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں ملتا ہے, جو آپ کو کہیں اور نظر نہیں آئے. اس انداز سے حضور کی ذات سے والہانہ محبت کرتے تھے, والہانہ عشق کرتے تھے. دولت میں چھاپر تو کی ہے بہت سونے, لیکن یہ کتنے کمال کی بات ہے. میرے آقا نے اپنی ظاہری آیات طیبہ کا جو آخری خطبہ ارشاد فرمایا, فرمایا میری امت غور سے سننا, تمہارے اوپر ابوبکر صدیق کا شکر واجب ہے. صحابہ کے کان کھڑے, حضور یہ کیا فرما رہے؟ فرمایا سنو, اس لیے کہہ رہا ہوں جس نے جتنا قربانی دی میرے ساتھ میں نے سب کا بدلہ دے دیا. ایک ابوبکر صدیق ہے جس کی قربانیوں کا بدلہ میں نہیں دے سکتا, اور اس کی قربانیوں کا بدلہ صرف اللہ دے. آپ اندازہ کیجئے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں کی فہرست کتنی بڑی ہوگی کہ سرکار جن کے متعلق فرما رہے ہیں کہ جس نے میرے اوپر جتنا احسان کیا میں نے اس کا بدلہ چکا دیا. لیکن ایک ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جن کے احسانات کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا, میں نہیں دے سکا, وہ اللہ کی ذات دے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور جتنے مرضی جلال میں ہوتے, جس قدر مرضی سرکار جلال میں ہوتے, اگر مجلس لگی ہوتی اور سرکار جلال میں ہوتے, ابو بکر آ جاتے, سرکار ابو بکر کو دیکھ کر تبسم فرما دیتے. سبحان اللہ. اور جلال کی ساری کہانی وہیں ختم ہو جاتی. کہتے ہیں میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا, حضرت انس فرماتے ہیں کہ کسی محفل میں جلال کا دور چل رہا ہو اور ابو بکر صدیق آگے ہو اور جلال قائم رہا, حضور دیکھتے ہی ان کو تبسم فرما دیتے, اور آگے سے حضرت ابو بکر صدیق بھی تبسم فرماتے. بس کہتے جب دونوں اطراف سے تبسم ملتا تھا تو ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ اب حضور کی رحمت جوش پائے. اب ہم اپنی گفتگو کا عنوان بدل لیا کرتے. مدینہ طیبہ ہے, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک سے باہر نکلے. سرحد مدینہ کے باہر یہود کا ایک بہت بڑا عالم فخاد رہتا تھا, اس کا بہت بڑا مدرسہ تھا, وہاں وہ کلاسیں لیتا, وہ درس دیتا اپنی یہودیت کا.
ایک دن حضرت ابوبکر صدیق اس کے مدرسے کے سامنے سے گزرنے لگے تو دیکھا حویلی کے اندر بہت مجمع ہے اور فخاد خطاب کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے. داخل ہو اندر چلے گئے. اب یہود کا مجمع ہے، مسلمانوں کا مجمع نہیں ہے، یہود کا مجمع. اور خطیب بھی یہود کا نامور عالم ہے جس کا پورے عرب میں ایک نام ہے. تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لو، فخاد یہود کا کتنا بڑا عالم تھا. بے درک اندر چلے گئے، سیدھے اسٹیج کے پاس چلے گئے. فخاد کو مخاطب کر کے کہتے ہیں فخاد تجھے موسیٰ کی قسم سچ بتا، کیا تیری کتاب میں لکھا ہوا نہیں ہے کہ محمد اللہ کے سچے رسول؟ سبحان اللہ. کیا بتا، تجھے موسیٰ علیہ السلام کی قسم دیتا ہوں کہ تمہاری کتاب میں یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول اور آخری نبی ہیں. فخاد نے شرمندگی سے بچنے کے لیے اپنے موضوع کو بدلا اور بدل کر یہ نہیں کہتا کہ نہیں لکھا ہوا یا لکھا ہوا ہے، اس کا جواب نہیں دیتا. کہتا ہے ابو بکر ہمارے رسول جو تبلیغ کر رہے ہیں نا، ہم اس تبلیغ کو نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے نہیں مانتے کہ وہ کہتے ہیں اللہ قرض مانگ رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ غریب ہے اور ہم امیر ہیں. اللہ غریب ہے اور ہم امیر ہیں، اسی لیے تو قرض مانگ رہا ہے. اس لیے ہم ان کو اللہ کا رسول بھی نہیں مانتے اور جو ایسی تبلیغ کرے ہم اس کی تبلیغ کو بھی نہیں مانتے. اچھا یہ بات ہے. فخاد کو یہاں سے پکڑا، اس کے منہ پر پورے زور سے بوسہ دے مارا. کہا تیری جرت تو میرے رب کی شان میں بے ادبی کرے یا میرے آقا کی شان میں بے ادبی کرے؟ یہ تیری گستاخی یہ میں برداشت نہیں کر سکتا. اب مجمع یہود کا ہے، مسلمان نہیں بیٹھے ہوئے کہ جو ابو بکر کو چھڑائیں گے. اب سبھی نے ابو بکر کو مارنا ہی ہے نا. جب ان کے اتنے بڑے عالم پر ابو بکر ہاتھ اٹھا رہے ہیں تو مارنا ہی ہے نا. لیکن دیکھیے میرے آقا کیا فرماتے ہیں، ابو بکر وہاں سے صحیح سلامت نکل آئے، کسی کی جرت نہ ہوئی سیدنا صدیق اکبر کی طرف ہاتھ بھی اٹھا دیتا. اس کو مارا فخاد کو اور نکل آئے اور سیدھے حضور کی بارگاہ میں آ کر اپنا سارا واقعہ بیان کیا. میرے آقا نے مسکرا کر فرمایا ابو بکر جب تو نے فخاد کو یہاں سے پکڑا تھا نا، اللہ نے اسی وقت جبرائیل کو بھیج دیا تھا جاؤ ابو بکر کی حفاظت کرنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا ان کی جرت ہی نہیں تھی تیرے اوپر ہاتھ اٹھا. اللہ نے جبریل امین کو بھیج دیا تھا کہ جبرائیل دوڑ کر جاؤ ہمارے محبوب کا سچا غلام آج توحید اور رسالت کو بچانے کے لیے اپنے عشق کے منظر عام پر لا رہا ہے، اس لیے جا کر اس کی حفاظت کرو. یہ جو درجات ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے، یہ کہیں آپ کو اور نہیں ملے. صحابہ کا اس پر اتفاق تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑا عالم قرآن کوئی نہیں صحابہ میں. اس پر تمام صحابہ کا اجماع ہے. محرم راز نبوت ابو بکر سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. اسرار رسالت ابو بکر سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. اس پر صحابہ کا اجماع ہے اور کسی ایک صحابی نے بھی کبھی اختلاف نہیں کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات میں سے یہ روایت ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خطاب فرماتے ہوئے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا، چاہے تو وہ دنیا میں رہے اور چاہے تو وہ آخرت کو قبول فرما لے. سرکار نے فرمایا اللہ کے اس بندے نے آخرت کو قبول کر لیا. اب صحابہ نے اس کو صرف ایک حقائق جانا، صحابہ نے اس کو صرف ایک حقائق کے طور پر لیا کہ حضور ایک بندہ ایک خاص کی حقائق بیان کر رہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں قطار ہونے لگے. صحابہ نے کہا یہ کیا مطلب؟ سرکار نے تو ایک عام بندے کا ذکر کیا،
کہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا کہ چاہے دنیا میں رہے چاہے آخرت کو قبول کر لے، اور اس نے آخرت کو قبول کر لیا، تو یہ کوئی سا بندہ ہوگا۔ ابو بکر آپ روئے کیوں ہیں؟ کہا وہ کوئی سا بندہ نہیں ہے، وہ ذات مصطفیٰ خود ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ حضور نے اپنی بات بتائی ہے۔ اب حضور زیادہ دیر دنیا میں نہیں تشریف فرما رہی، اب حضور نے واپس اپنے رب کے پاس جانے کا فیصلہ فرما لیا۔ اس لیے یہ عقائد نہیں ہے، یہ کہانی نہیں ہے، یہ کسی بندہ عام کی کہانی نہیں ہے، اور یہ کسی بندہ خاص سے مراد عام بندہ نہیں ہے، بلکہ یہ ذات مصطفیٰ کی اپنی شخصیت کے متعلق یہ فرمان ہے۔ صحابہ نے جب حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس سے مراد کیا ہے، فرمایا اس سے مراد وہی ہے جو ابو بکر کہتے ہیں۔ اس قدر حضور کے محرم راز تھے، سرکار دو عالم کے اسرار نبوت کو اس قدر قریب سے جانتے ہیں، اور یہ مقام ان کے عشق کی وجہ سے انہیں ملا۔ حضور کی ذات سے ان کی جو وابستگی تھی اس کی کوئی حد ہی نہیں، کوئی حد اگر تعین کرنا چاہیں تو اس کی کوئی حد نہیں۔ حضور کی ذات کے ساتھ ان کا محبت کا رشتہ، عشق کا رشتہ والہانہ تھا۔ حضور کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ بدر کا موقع ہے، انتہائی نازک حالات ہے، 1000 کا لشکر ہے، مکہ سے چون کر لایا گیا۔ ابو جہل نے مکہ میں اعلان کیا تھا جس کا تیر کبھی خطا نہ جائے، جس کی تلوار کا وار کبھی غلط نہ ہو، وہ ہمارے ساتھ چلے۔ یہ لوگ آئے تھے لڑنے کے لیے، اور ادھر 313 تھے بے سر و سامان۔ سب سے بڑا جو خطرہ تھا بدر میں وہ یہ تھا کہ کسی کافر کو حضور کے خیمے تک نہیں پہنچنے دیں۔ یہ سب سے بڑا اہم مرحلہ تھا۔ حضور کے لیے خیمہ نصب ہوا، اعلان ہوا کون ہے جو ڈیوٹی دے گا، لیکن ڈیوٹی دینے سے پہلے سوچ لے ایک تیر ایک دشمن بھی حضور کے خیمے کے قریب نہیں آنا چاہیے۔ جو اتنی قوت سے روک سکتا ہے نا وہی کھڑا ہو، اور اگر اس امانت میں خیانت ہو گئی قیامت تک امت معاف نہیں کرے گی۔ اور تعداد اتنی کم ہے کہ اس کام کے لیے 10-12 لوگ بھی کھڑے نہیں کر سکتے، بندہ ایک چاہیے۔ 313 تو ہیں، 1000 سے جنگ ہے، اور اگر 313 سے بھی 13 نکال کر حضور کے خیمے پر لگا دے تو لڑے گا کون؟ اس لیے بندہ ایک چاہیے۔ حضرت علی خود فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ ارادہ کیا اور پھر میرا سارا جسم تھرتھراہٹ میں چلا گیا کہ علی نہیں، یہ تیرے بس کی کام نہیں۔ کہتے ہیں تمام بڑے بڑے صحابہ خاموش تھے۔ آواز آئی تو کس کی طرف سے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ، آئیے کام میں کروں، آئیے ڈیوٹی میں لوں گا۔ حضور کے خیمے کے دروازے پر کھڑے ہو گئے ڈیوٹی میں۔ علامہ ابن عساکر نے لکھا ہے، علامہ طبری نے لکھا ہے، علامہ ابن اسیر نے لکھا ہے، علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے، امام رازی نے لکھا ہے، اور ایسو نہیں خصائص الکبریٰ میں جلال الدین سیوطی نے بھی لکھا ہے۔ ایک بے شمار محدثین، لا تعداد محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جب فرشتے آسمان سے اترے صحابہ کی مدد کے لیے بدر میں، تو ہر فرشتہ بدر کے میدان میں اترنے سے پہلے جبریل امین کی قیادت میں آئے تھے۔ ہر فرشتے کو جبریل امین نے پہلے ابو بکر کا تعارف کروایا۔ کہا فرشتے یہ جو سائبان کے نیچے حضور کے دربار کی حیثیت سے ڈیوٹی دے رہے ہیں ان کو ابو بکر کہتے ہیں۔ ایک ایک فرشتے کو جبریل امین حضرت ابو بکر صدیق کا تعارف کروا رہے تھے۔ یہ کیوں؟ صرف اس لیے نہیں کہ وہ دروازے پر ڈیوٹی دے رہے تھے، یہ بتانے کے لیے کہ اس امانت کا اگر کوئی صحیح محافظ یا حضور کے ساتھ محبت کا صحیح حق ادا کرنے والا کوئی ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اس لیے میرے آقا فرماتے تھے
کہ ساری امت کا ایمان اکٹھا کیا جائے تو ابو بکر کا ایمان پھر بھی باہر ہے۔ ابو بکر صدیق کے ایمان کے باہری ہونے کے لیے یہ وجوہات تھی کہ حضور کی ذات سے جو وابستگی تھی، حضور کی رموز کو جو جانتے تھے، محرم راز اسرار جو تھے، جتنا علم ان کے پاس تھا قرآن کا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے جو ان کی وابستگی تھی، اس وابستگی نے ابو بکر صدیق کو اس کمال پر پہنچا دیا، اس اونچے درجے پر لا کر کھڑا کر دیا تھا کہ امت کے اندر کوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ نہیں کر، کوئی اس تک نہیں جا سکتا۔ آپ دیکھیے آپ کے والد کسی درجے پر پہنچے، آپ کو خوشی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اب ذرا آخری بات سنیں، مکہ فتح ہوتا ہے، ابو بکر صدیق اپنے والد گرامی کو حضور کی بارگاہ میں لاتے، اب وہ نابینے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق نے باپ کا ہاتھ پکڑا حضور کی طرف لے کر بڑھے۔ سرکار نے حضرت ابو بکر صدیق کے والد کو دیکھا، فرمایا ابو بکر بزرگوں کو کیوں تکلیف دی ہے، مجھے کہہ دیتے میں گھر آ جاتا۔ عرض کی حضور نہیں، میرے باپ کا زیادہ حق ہے کہ وہ چل کر آپ کے پاس آئے۔ سبحان اللہ۔ مکہ فتح ہوا، مجھے مکہ فتح کی خوشی کیا ہے؟ حضور میرا باپ آج مسلمان ہو جائے، یہ مجھے خوشی ہے، مجھے اس سے بڑھ کر اور کوئی ہوئی۔ لیکن یہاں کہانی ختم نہیں ہوئی، اب آگے گئے حضرت عثمان جن کی کونیت ابو قحافہ ہے، حضرت ابو بکر صدیق کے والد، حضور کے سامنے بیٹھ گئے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سینے پر تخت نبوت پھیرا، نور ایمان اندر چلا گیا، وہ مسلمان ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب سرکار نے فرمایا نا ابو قحافہ اپنے ہاتھ میری طرف بڑھاؤ، اب ان کے ہاتھ بڑھنے لگے حضور کی طرف کہ حضور انہیں بیعت کریں اور کلمہ پڑھائیں۔ ابو بکر صدیق رونے لگے، میرے آقا حیران ہو گئے، ابو بکر صدیق روتے کیوں؟ عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ سامنے ہے، اس کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں باپ کے مسلمان ہونے پر اتنی خوشی نہیں ہے جتنی عباس و حمزہ کے مسلمان ہونے پر خوشی ہے۔ جو آپ کے چچے ہیں نا، حضور کے چچا حضرت حمزہ اور حضرت عباس، حضور میرا باپ مسلمان ہو گیا، مجھے اتنی خوشی نہیں ہے جتنی خوشی ان کے مسلمان ہونے پر مجھے خوشی ہے۔ کیوں؟ حضور وہ آپ کے چچا ہیں نا، تو آپ کے چچا ہیں، ان کے کلمہ پڑھنے سے حضور آپ خوش ہوئے تھے نا، مجھے اس وقت جتنی خوشی ہوئی تھی آج اتنی خوشی نہیں ہے۔ گو میرا باپ مسلمان ہو رہا ہے، میرے لیے یہ اعزاز ہے کہ پوری صحابہ کی فہرست میں 3 نسلوں والا مسلمان کوئی نہیں ہے ابو بکر کے علاوہ، باپ بھی مسلمان ہے، بیٹا بھی مسلمان ہے، آگے بیٹا مسلمان ہے۔ ابو بکر کی 3 نسلیں صحابیت کے شرف سے سرفراز ہوئی ہیں، یہ اعزاز صحابہ میں کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ لیکن کہا حضور آج اتنی خوشی مجھے باپ کے مسلمان ہونے پر نہیں ہے جتنی حضرت حمزہ اور حضرت عباس کے ایمان لانے پر خوشی ہوئی۔ یہ جو چیز ہے یہ ہے معیار عشق، اس کو کہتے ہیں معیار عشق۔ حضرت ام ایمن نے بچپن میں میرے آقا کو گود کھلایا، سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ، میری اور آپ کی عزتوں تمام رشتے ان کے قدم پر قربان ہو جائیں، سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہ۔ ان کے وصال کے بعد حضور کو گود میں جس شخصیت نے کھلایا ان کو کہتے ہیں حضرت ام ایمن۔ سرکار ان سے بے پناہ پیار کرتے تھے، ہمیشہ ان کو امی کہہ کر سرکار مخاطب فرمایا کرتے تھے، اور سرکار ہفتے میں کم از کم 3 مرتبہ لازمی ان کے دولت قدائے عظمت پر تشریف لاتے تھے، ضرور اپنی ماں کو ملنے کے لیے۔ سرکار کا وصال ہوا، حضرت ابو بکر صدیق نے اس سنت کو پکڑا، ہفتے میں 3 بار حضرت ام ایمن کے گھر آتے، حضرت ام ایمن کے پاس آ کر بیٹھ جاتے، اور بیٹھ کر کیا کہتے ہیں، سرکار کو گود میں جیسے کھلایا تھا نا وہ کہانیاں مجھے سنا، وہ باتیں مجھے سنا، حضور کی وہ بچپن کی یادیں مجھے سنا، اور بے پناہ پیار کرتے۔ کہتے ہیں صحابہ میں حضرت ام ایمن کا سب سے زیادہ جو دھیان دیا وہ حضرت ابو بکر صدیق نے دیا، اور
اور کیوں دیا؟ صرف اس لیے کہ رسول اللہ اسے مانگے. حضور انہیں امی کہتے تھے, انہوں نے حضور کو بچپن میں گود میں کھلایا تھا, اس لیے اس پیار کی وجہ سے حضور کی اس ماں سے حضرت ابوبکر صدیق بے پناہ پیار کرتے تھے. یہ جو معیار ہوتا ہے یہ اصل میں انسان کو مومن بناتا ہے. یہ معیار, نماز لمبی پڑھنے سے کوئی مومن نہیں بن جاتا, یہ ذہن میں رکھنا. نماز چھوٹی لمبی دونوں صورتوں میں قبول اللہ نے کرنی. کوئی زیادہ خیرات کرنے سے مومن نہیں بنتا, کوئی زیادہ صدقات دینے سے مومن نہیں بنتا, کوئی زیادہ زہد کرنے سے مومن نہیں بنتا, کوئی زیادہ قناعت سے مومن نہیں بنتا. یہ ساری عبادات کی فرشتے ہیں. آپ ہر روز رات کو ایک قرآن بھی ختم کریں, آپ ایمان کے کمال درجے کو نہیں پہنچ سکتے جتنی دیر تک آپ کا عشق رسول کمال پر نہیں جائے. عشق رسول کمال پر پہنچاتا ہے. غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کو تو قرآن آتا ہی نہیں تھا, انہیں تو ناظرہ قرآن پڑھا ہی نہیں تھا, انہیں قرآن ناظرہ نہیں پڑھا ہوا تھا. لیکن کوٹھی میں کیا تھا, سرکار خود تشریف لائے اور کہا غازی جلدی آؤ ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں. اور خواجہ قمر الدین سیالوی جیسا شخص غازی کی کوٹھی کے باہر بیٹھ کر روتا تھا اور کہتا کیا تھا, لوہار کا بیٹا بازی لے گیا قمر الدین سے. اور اقبال جب جنازے میں کھڑے تھے, سید دیدار علی شاہ جب جنازہ پڑھانے کے لیے جائے تو دیدار علی شاہ مصلی پر کھڑے ہوئے تو ہٹ کے پیچھے, اور جا کر اقبال کے گلے سے لگ گئے. اور اقبال جو گرجی میں پیچھے کھڑا رو رہا تھا اور کیا کہہ رہا تھا, اقبال اپنے منہ کو تھپ تھپ پا کر کہہ رہا تھا, اقبال تو گم رہا, لوہار کا بیٹا بازی لے گیا, لوہار کا بیٹا بازی لے گیا. یہ عشق رسول ہے جو انسان کو اونچا کر, بہت نہیں اونچا کر. زاہد تو بہت بڑے 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 زاہد اس دنیا سے گئے, بڑے بڑے زاہد گئے, لیکن کوئی خادم رضوی جیسا جنازہ تو لا کر دکھائے, کیوں نہیں لا سکا؟ خادم رضوی کا عشق رسول ہے, وہ عشق رسول اس کو اونچا کرتا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں یہ جو عشق رسول کا پہلو تھا یہ اتنا اونچا ہے کہ جو صحابہ میں کہیں آپ اور کسی جہاں نظر نہیں آئے گا. اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق کا ایمان ساری امت کا ایمان رکھا جائے, ابو بکر کا ایمان پھر بھی بھاری ہے. یہ جو ابو بکر کا ایمان بھاری ہوا نا, یہ عشق رسول نے بھاری کیا. دعا ہے اللہ ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.